بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ سورہ حمد کی تفسیر کی آیت اول اور آیت دوم اور آیت سوم کی تفسیر ہو چکی ہے جس حد تک ضرورت تھی، اور آج ہم آیت نمبر 4 کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا اس سورہ حمد کے اندر، مالک یوم الدین، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، رحمان، رحیم، رب، اور اس کے بعد مالک۔ اور مالک کے لیے بھی خاص یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین کے خلاصے کے طور پہ علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی تمام عالمین کا جو رب ہے، جو مالک ہے، وہ خدائے سبحان مالک ہے اس گھڑی کا اور اس وقت کا کہ جو وقت نامحدود ہے۔ اس طرح سے تفسیر ہوئی ہے، یعنی وہ وقت کیا ہے، وہ یوم الدین ہے۔ یوم الدین سے مراد وہ قیامت ہے، وہ معاد ہے۔ بس پروردگار کی اس مالکیت کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ اس جہت سے کہ اس دن جب روز قیامت ہوگا، جب قیامت کبریٰ ہوگی، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی مالکیت جو ہے وہ ظہور کرے گی، یعنی سب پہ عیاں ہوگی اللہ تعالیٰ کی مالکیت۔ لہذا خداوند کریم چونکہ مدبر ہے اور مربی انسان ہے، معاد کے کنسپٹ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی ترقی اور انسانی کمال کا راستہ اور فراہم کر دیا۔ یعنی اگر تصور معاد اور تصور قیامت نہ ہوتا تو انسان اسی دنیا تک محدود ہو کے اپنی زندگی کا خاتمہ سمجھ کے یہی 4 دن گزار لیتا، لیکن چونکہ ایک معاد کا تصور دیا پروردگار عالم نے انسان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہاں سے وہ منتقل ہوگا دوسرے عالم میں، پھر اس دوسرے عالم سے اس کو تیسرے عالم کی طرح رجوع کرنا ہوگا۔ وہ عالم جو ہے وہ عالم قیامت ہے، عالم معاد ہے، عالم کبریٰ ہے۔ اور مالک چونکہ یہاں پہ انسان ہو سکتا ہے غفلت میں رہے، لیکن وہاں جا کے یہ مالکیت آشکار ہو جاتی ہے کہ خداوند کریم کتنا، اور اس کی مالکیت جو ہے وہ نامحدود مالکیت ہے۔ لہذا معاد کے اعتقاد سے یہ تصور انسان کو ملا کہ وہ بربادی سے بچ گیا، تباہی سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ لہذا اسی لیے فرماتے ہیں علامہ کہ چونکہ اس دن ساری مخلوق اور کائنات اور جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، تمام اشیاء اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اعتراف کریں گی۔ یہ مخلوقات تو یہ خود بخود اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو پہلی صفت بیان کی گئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ لائق حمد ہیں، تو اس جہت سے بھی لائق حمد ہے چونکہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس جہت کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس زاویے سے بھی وہ لائق حمد ہے اور اس کی حمد ہونی چاہیے۔ جیسا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہوا ہے۔ اب مالک سے مراد کیا ہے، یہاں پہ ایک مختصر سی وضاحت کی گئی اہل لغت کے نقطہ نگاہ سے اور قرآنی نقطہ نگاہ سے کہ مالک سے مراد خاص قسم کا سلطہ ہے، یعنی جس طرح سے خاص قسم کی رحیمیت مراد تھی رحیم سے، اسی طرح سے خاص مالکیت سے مراد وہ خاص قسم کا سلطہ ہے جو مخصوص ہے پروردگار عالم سے، اس اللہ کی ذات سے۔ اگرچہ مالک قوت اور شدت اور عزت کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ قوت چونکہ جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، اسی کے پاس قوت بھی ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے،
اور عزت بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. اگر کسی چیز کا مالک ہے تو اس کو عام زندگی میں ہم دیکھیں تو روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے، کوئی مثلاً فرض کیجئے مال کا مالک ہے یا کسی پراپرٹی کا مالک ہے، تو اس پراپرٹی کی وجہ سے چونکہ وہ ملکیت اس کے احاطے میں آ گئی تو اس کی وجہ سے کبھی لوگ دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تو اہل لغت کہتے ہیں کہ اس معنی بھی آیا ہے، لیکن جو تفسیری نقطہ نگاہ ہے تو اس تفسیری نقطہ نگاہ سے مالک یعنی جس کا خاص سلطہ ہو، یعنی وہ ہر چیز کے اندر تصرف رکھتا ہے. یعنی جو بھی چیز ہے، جو بھی مملوک ہے، چونکہ مالک کے مقابلے میں آتا ہے مملوک، تو چونکہ ہر چیز اس کی مملوک ہے. یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ ہر چیز اس کی مملوک ہے؟ اس کا احساس کب ہوگا انسان کو؟ جب انسان عالم قیامت میں خدا کے روبرو حاضر ہوگا. اگرچہ جن کے یہاں ایمان قوی ہے، جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اور دنیا میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو حقیقی مالک نہیں سمجھتے، اور ہے بھی نہیں انسان حقیقی مالک. حقیقی مالک فقط وہی ذات پاک ہے. لہٰذا وہ حقیقی مالک کا وہ اثر اور وہ جو اس کی حقانیت ہے وہ ظہور کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دن پیدا ہوگی، پیدا نہیں ہوگی اس دن مالکیت حقیقی، بلکہ اس دن ظہور کرے گی. یعنی مالکیت حقیقی ہے، لیکن چونکہ گرد و غبار اور پردے پڑے تھے معصیت کے، پردے پڑے تھے انانیت کے ہماری فطرت کے اوپر، اور ہم اس مالکیت حقیقی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اس سے غفلت برتتے تھے. لہٰذا اس تغافل کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے وہ مالکیت حقیقی کا جو عقیدہ تھا وہ دب چکا تھا، وہ پردے کے پیچھے رہ گیا تھا. لہٰذا جب قیامت کا دن ہوگا، یوم تبلی السرائر، جب سارے پردے چاک کیے جائیں گے، جب سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، یہ نقاب جب ہٹیں گے تو وہ جو مالکیت حقیقی کا عقیدہ تھا اور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تھا وہ اس دن ظہور کرے گا. لہٰذا یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ جو علامہ فرزانہ نے یہاں پہ اشارہ کیا اس بات کی طرف. آج انسان تو اس دنیا میں ہر چیز کو اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا مالک سمجھتا ہے، لیکن یہ سارے جتنے بھی آج یہاں پہ جو مالکیت ہے یا جس چیز کے ہم مالک ہے، یہ ایک اعتباری شے ہے. یعنی میں نے بنایا یا کسی نے بنا دیا مجھے کسی چیز کا مالک، یا میری محنت نے کسی چیز کا مجھے مالک بنا دیا، وگرنہ اصلی مالک جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات پاک ہے. قل اللہم مالک الملک، وہی ہے جو مالک ملک ہے، یعنی ہر مملوک کا مالک وہی ذات ہے. فتعال اللہ الملک الحق، یہ دو چار الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، ملک، مالک، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک، تو یہ سب کے سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مالک حقیقی وہی ذات ہے. اور اس طرح سے لفظ یوم آیا ہے. لفظ یوم عرف عام میں اگر دیکھا جائے تو عرف عام میں ایک گھڑی کو، ایک پہر کو، اس کو بھی یوم اس پہ اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی یعنی درواقع زمان اور ٹائم پیریڈ کا ایک حصہ اسے یوم کہا جاتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یوم، مثلاً جو طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے طلوع خورشید تک، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک کا جو پیریڈ ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے یوم. اور اس کے علاوہ بھی مثلاً جو وسیع تر جو ہے اس کے لیے بھی یوم استعمال کیا جاتا ہے. دن رات پر بھی کبھی لفظ یوم کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہاں سے یوم سے مراد وہی ظہور ہے، یعنی مالکی یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے یوم دین کی، یعنی جس دن دین ظہور کرے گا،
لہٰذا یہ ایک جو اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چیز ہے. اب دین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دین سے مراد، دین میں دو طرح کی قید ہوتی ہے. دین سے مراد وہ چیز ہے کہ جو مقررات، قوانین کا ایک مجموعہ اور ایک پروگرام جس کے مقابلے میں خضوع اور تسلیم کی حالت پیدا ہو، اسے کہا جاتا ہے دین. لہذا دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے. یعنی تب ہم کہیں گے کہ یعنی اس جو معتبر قید ہے لفظ دین میں، وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اس میں ایک تو وہ پروگرام ہو، ایک پروپوزل ہو مکمل، ایک جامع شکل میں ایک منشور ہو، اور اس منشور کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ خاضع ہو اور تسلیم ہو. تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ دین ہے. اگرچہ دوسرے مفاہیم بھی اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، مثلا طاعت بھی کہا جاتا ہے دین کو، تعبد بھی کہا جاتا ہے، محکومیت بھی کہا جاتا ہے، مقہوریت بھی کہا جاتا ہے، تسلیم بھی کہا جاتا ہے، قانون یا جزا، اس طرح کے الفاظ بھی دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اصلی لفظ جو دین کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، کہ جس میں جو ایک منشور ہو اور اس منشور کے مقابلے میں انقیاد یعنی تسلیم اور خضوع کی حالت پیدا ہو. یہ ایک اور نقطہ تھا اس سلسلے میں. پھر آگے چل کے جو بحث ہے وہ اس زاویے سے ہے کہ جس طرح سے حمد لائے کہ حمد جو ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی فقط حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ رب العالمین ہے. دوسری صفت اور دوسری دلیل اس پر یہ تھی کہ وہ لائق حمد ہے چونکہ وہ رحمان ہے. تیسری دلیل یہ تھی کہ وہ لائق حمد ہے چونکہ وہ رحیم ہے، اس کی رحیمیت خاص ہے، مخصوص ہے صاحبان ایمان کے ساتھ. یہ مالکی یوم الدین جو اس پر بحث ہوئی ہے، یہ چوتھی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو لائق حمد ہے، اور کسی اور ذات کی حمد نہیں کی جا سکتی، اور وہ کوئی بھی اور ذات کیوں نہ ہو وہ اس بات کی اہمیت نہیں رکھتی اور وہ ارزش نہیں رکھتی، لائق نہیں ہے وہ حمد کی، فقط سوائے ذات پاک اللہ. تو یہ بھی اسماء حسنہ میں سے ایک اور اسم ہے کہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. کس طرح سے برہان اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، چونکہ پروردگار عالم اور خدائے سبحان جو ہے وہ مطلقاً مالک ہے تمام عالم کا، اور یہ مطلقاً اس کا عالم ہونا یہ یوم الدین میں یعنی اس دن جس دن عالم قیامت ہوگی اس دن یہ مالکیت وہ ظہور کرے گی، چونکہ سلطہ جو ہے وہ مخصوص اسی ذات کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ جو تصور دیا قیامت کا، اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ انسان کی پرورش کا اور انسان کی رشد کا اور کمال کا راستہ پروردگار عالم نے کھول کے رکھا انسان کے لیے، کہ وہ فقط اپنی زندگی کو اس دنیاوی زندگی تک محدود نہ سمجھے، بلکہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اس کو کمالات تک پہنچائے. اور یہ کمالات جتنے بھی اس کے پاس ہوں گے وہ قیامت کے دن آشکار ہوں گے اس کے لیے، وہ ان کمالات کے ذریعے سے اپنے پروردگار کے محضر میں حاضر ہوگا. لہٰذا قیامت برپا کرنے سے، قیامت کا تصور دینے سے یہ چیز انسان کو پیدا ہو گئی، انسان کو یہ سبق مل رہا ہے انسان کو، وہ تباہی کے راستے پہ نہیں جا سکتا. وہ تباہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچائے، وہ اس راستے سے اپنے آپ کو بچائے جو راستہ اس کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو راستہ اس کی ترقی اور اس کے کمال کی راہ میں رکاوٹ بنے. لہٰذا اس راستے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ انسان راہ سعادت کو اپنائے. بس اگر انسان اب عقیدہ قیامت کا رکھ لے اور معاد کا عقیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو خود بخود یہ عقیدہ انسان کو نجات دے سکتی ہے. لہٰذا اگر جب اللہ تعالیٰ، یہ کس نے ایسا اہتمام کیا؟ ایسا اہتمام بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا
کیا کیا کیا؟ ایک یہ کہ قیامت کا جو سما برپا کرنا ہے، جو قیامت کا دن جو ہوگا، اس کے ذریعے سے راہ سعادت اور راہ تکامل کو ہموار کیا۔ دوسرا یہ کہ عقیدہ جب معاد کا پیدا ہوگا تو انسان کا نفس اور انسان کے اندر تہذیب نفس کا اور کمال اور ترقی کے راستے کی طرف گامزن ہونے کا ارادہ پختہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ قیامت کے دن جو پروردگار عالم نے اس انسان کو جو کمال کے راستے کی طرف گامزن ہے، جو راہ سعادت کو طے کر رہا ہے، اس سے وعدہ دیا ہے کہ اسے بہشت دے گا، اسے نعمتیں دے گا، اسے اپنے محضر میں ایک خاص مقام دے گا، تو اس کے ذریعے سے یعنی یہ چیزیں اسے عطا کرے گا جب وہ اس کمال کی اور ترقی کی راہ پہ چلے گا۔ ان سب چیزوں کو ملا کے، ان تینوں چیزوں کو ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس ذات نے اتنا سارا اہتمام اس انسان کے لیے کیا ہے، وہ ذات واقعی معنوں میں لائق حمد ہے۔ یعنی اس ذات کی ثنا ہونی چاہیے، اس ذات کی حمد ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ یہاں پہ برہان اس طریقے سے جو پیش کیا گیا، یہ دلیل ہے اس بات پہ۔ اور چوتھی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کی ذات پاک ہی لائق حمد ہے۔ اس سلسلے میں جو مالک یوم الدین کے سلسلے میں جو بحث یہاں پہ تفصیلی بحث کی ہے علامہ نے، لیکن یہاں پہ میں خلاصہ عرض کروں گا کہ مالکیت سے مراد وہی ہے کہ یعنی تمام موجودات پہ، تمام اشیاء پہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت جو ہے وہ آشکار ہوگی اس دن۔ یوم کے بارے میں یعنی یوم الدین کے بارے میں مختلف تعبیریں ہیں قرآنی نقطۂ نگاہ میں۔ مثلا یوم الدین آیا ہے، کبھی الیوم الآخر، کبھی استعمال ہوا ہے کہ یوم یقوم الروح یا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ مختلف تعبیریں جو قرآن میں آئی ہیں، تو یہ لفظ ان 3-4 جو میں نے آیتوں کے حصے پڑھے یہاں سے مراد روز قیامت ہے۔ یہاں سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مالکیت ظہور کرے گی، لہذا اس دن مراد وہی قیامت کا دن ہے۔ کبھی اس سے مراد روز اور شب نہیں ہے، چونکہ شب روز نہیں ہے، یعنی یوم سے مراد دن و رات نہیں ہے، یا دن و رات نہیں کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یوم القیامہ کا نہ تو جمع بنتا ہے اور نہ ہی اس کی تثنیہ بنتی ہے یوم القیامہ، بلکہ روز قیامت بہت سارے افراد کے لیے، یعنی بہت سارے یعنی انسانوں کو اگر ہم مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کریں تو بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ روز قیامت 50 الف سنہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، یعنی 50,000 سال سے بھی زیادہ بڑا ہوگا ان کے لیے یہ دن۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوں گے، جو راہ گمراہی پہ ہوں گے، اور بعض انسان ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے وہ دن قیامت کا دن، خاص کر مومنین کے لیے، روایت میں آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے جواب میں فرمایا، جب اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اطول ھذا اليوم، یہ روز قیامت اور یوم القیامہ کتنا بڑا دن ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن، وہ دن بہت ہی ہلکا ہوگا مومن کے لیے، حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیہا فی الدنیا، یہاں تک کہ مومن جو ایک نماز پڑھتا ہے اس دنیا میں، اور جتنا وقت اس نماز کے لیے صرف کرتا ہے، جتنا وقت اس نماز کو پڑھنے میں گزر جاتا ہے، اس سے بھی کم وقت اسے لگے گا، اس سے بھی کم وقت کو محسوس کرے گا کہ یہ یوم القیامہ کے دن کے بارے میں۔ یعنی مومنین کے لیے یوم القیامہ یعنی ایک نماز کے وقت سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، لیکن مشرکین، کافرین، جو صاحبان ایمان نہیں ہے، ان کے لیے یوم القیامہ 50,000 سال سے بھی زیادہ بڑا دن ہوگا۔
لہٰذا مختلف تعبیریں اس یوم کے بارے میں ہوئی ہیں. یہاں پہ مختصر عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی تعبیر میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کبھی دن و رات کے بارے میں استعمال ہوا ہے یہ یوم، کبھی یومین آیا ہے، ایام آیا ہے، ستۃ ایام آیا ہے قرآن کریم کی نقطۂ نگاہ میں، لیکن اس سے مراد دوسرے ایام ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ اگر اس کو ہم خلاصہ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ یوم الدین سے مراد جو یہاں پہ کہا گیا ہے وہ مربوط ہے روز قیامت کے ساتھ، یعنی جس دن ظہور ہوگا، یعنی یوم یعنی ظہور کا دن، ظہور کرے گی. کون سی چیز ظہور کرے گی اس دن؟ مالکیت خداوند قدیر. لہٰذا بعض روایت کے نقطۂ نگاہ سے یہ بھی آتا ہے کہ یعنی جس دن دین ظہور کرے گا، یوم الدین. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ جو فجار ہیں، جو مثلاً معصیت کار ہیں، ان کو کیا ہے، ان کو جب جہیم میں ڈالا جائے گا تو یوم الدین ہی ہوگا، یعنی اس دن جس دن ان کو اس تپش سے یعنی اس آگ میں دھکیلا جائے گا وہ یوم الدین ہوگا. یہاں سے یہ دین کے بہت سارے مصداق بیان کیے گئے ہیں، لیکن دین کا ایک مصداق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روز جزا. لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے قیامت کو روز جزا بھی. روز جزا چونکہ جزا ایک حصہ ہے قیامت کا، نہ کہ قیامت روز جزا ہے فقط. لہٰذا اگر دیکھا جائے تو دین کو یہاں پہ ظہور کرے گا، اور دین کا کس چیز میں ظہور کرے گا؟ اپنے تمام آباد میں. اور دین کیا چیز ہے؟ اب مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے ہم نے تعبیر بھی کی کہ وہ ایک منشور ہے جس منصور کے مقابلے میں تسلیم اور خضوع ہو. اور یہ دین کی تعبیر جو قرآن نے کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی دین وہی اسلام ہے جو قیامت کے دن اپنے تمام زاویوں کے ساتھ اور تمام ابعاد میں اور تمام وسعتوں کے ساتھ اس دن یعنی عالم قیامت کے دن یہ اسلام اور یہ دین ظہور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے تصور کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.